بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ ٹروتھ وائس کی طرف سے شہزاد نقوی کا سلام پہنچے۔ اقوال حضرت علی علیہ السلام۔ دل کو نورانی اور پاک کرنے والے قیمتی اقوال۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش مزاج سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو، اور انصاف پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا۔ صدقہ کو لوگ خسارہ اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، اور عبادت لوگوں پر تفوق جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، نوخیز لڑکیوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و رائے پر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدہ سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ پھر فرمایا، کامیابی دوراندیشی سے وابستہ ہے، اور دوراندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے، اور تدبر بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے۔ آپ نے ایک شخص کو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے کہتے سنا تو فرمایا کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے ہیں اس کے مالک ہونے کا اعتراف ہے، اور یہ کہنا ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے یہ اپنے لیے فنا کا اقرار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے، اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے۔ اور پھر فرمایا، حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق معاملہ میں نرمی نہ برتے، عجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے، اور حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا ہے، اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔
اور پھر فرمایا جو ہم اہل بیت سے محبت کرے اسے جامہ فخر پہننے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر حلاہل بھرا ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھنچتا ہے اور ہوش مند و دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اسلام کی ایسی صحیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے، اور یقین تصدیق ہے، اور تصدیق اعتراف فرض کی بجاوری ہے، اور فرض کی بجاوری عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی جسم میں وہی کرتی ہے جو درختوں میں کرتی ہے کہ ابتدا میں درختوں کو جھلس دیتی ہے اور انتہا میں سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عظمت کا احساس تمہاری نظروں میں کائنات کو حقیر و پست کر دے گی، اور پھر کہا جسے اس کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا صدقہ کے ذریعے روزی طلب کرو۔ لطف اس کی اس کوشش کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔